حضرت داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے تو اس کے 40 سال بعد ان کو پیغمبری ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ یاد کرو داؤد کو جو نہایت ہی قوت اور طاقت والے تھے، ان کی حکومت بھی مضبوط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اگر لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان کی سلطنت میں مظلوموں کو انصاف ملتا تھا، ظالموں کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دن رات عبادت میں مصروف رہتے تھے، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ آپ کی حکومت میں کوئی بھوکا نظر نہیں آتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز میں دلکشی ہوتی، اس تلاوت کی آواز سن کر پرندے جمع ہو جاتے تھے۔ یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ آپ کی خوش الحانی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا تھا۔ زمین کے سب پرندے اور جانور ہوا پر اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی پتیاں زرد ہو جاتی تھیں۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش ہو جاتے اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام بغیر کسی آلہ یا ہتھیار کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرہ بناتے تھے اور لوگوں کو فروخت کرتے تھے۔ شاہی خزانے سے پیسے لینے کے بجائے آپ علیہ السلام اپنی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی زرہیں لوگ شوق سے خریدتے تھے اور دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے، جبکہ باقی لوگ آگ میں لوہا گرم کر کے کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی زرہ سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کی۔ ایک زرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں اور محتاجوں کو دیتے تھے اور 100 درہم اپنے عزیز و اقارب کو دیتے تھے، اور 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اور اپنی غذا کے لیے رکھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنے بلند مرتبے سے نوازا ہے۔ تو غیب سے آواز آتی کہ اے داؤد، ان کو یہ بزرگی اس لیے دی گئی کہ وہ ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی مصیبت میں صبر کروں گا تاکہ اللہ کا محبوب بندہ کہلاؤں۔